اس زمین پر پہلا گناہ ہو چکا تھا اور پہلی قبر بن چکی تھی، لیکن یہ قبر آدم اور حوا کے لیے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا باعث تھی، کیونکہ شاید آدم جانتے تھے کہ ان کے بعد ان کی وراثت کے اصل حقدار حابیل ہوں گے، اور یہ بات شاید قابیل بھی جانتا تھا۔ چنانچہ جب حسد میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو زمین پر فساد کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ اللہ نے آدم اور حوا کو تسلی دینے کے لیے انہیں ایک تیسرا بیٹا عطا کیا، جسے اسلام میں شیش اور عیسائیت میں سیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیش کا مطلب عطیہ یا خدائی تحفہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم کا یہ بیٹا ہوا تو ان کی عمر 130 سال تھی، اور چونکہ یہ بیٹا تسلی اور رحمت کے طور پر آیا تھا، اس لیے اماں حوا نے اس کا نام ہدائی عطیہ یعنی شیش رکھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات میں شیش کا کیا مقام ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت شیش حضرت آدم کے بعد اللہ کے خلیفہ اور نبی تھے۔ اگرچہ قرآن میں ان کا نام واضح طور پر نہیں آیا، لیکن مفسرین اور محدثین کے نزدیک وہ آدم کے بعد دنیا میں دوسرے نبی تھے۔ الطبری اور ابن اسحاق کی روایات کے مطابق آدم نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کا حق شیش کو دیا اور اللہ کے احکام اور علم کی وصیت کی۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں 315 رسول تھے۔ کئی علماء جیسے ابن حبان اور ابن عساکر کی کتب میں حضرت شیش کو انہی انبیاء میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں صحیفوں کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے، یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بعض مفسرین خصوصاً امام فخر الدین رازی کے مطابق یہ پہلے صحیفے وہی ہو سکتے ہیں جو حضرت شیش پر نازل ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شیش نے انسانیت کے اوپر اپنے کون سے نقوش چھوڑے۔ چونکہ قابیل اپنا فساد پھیلا کر وہاں سے چلا گیا تھا، اللہ نے حضرت شیش کو انسانیت کے لیے ہدایت اور نظم کا ذریعہ بنایا۔ ان کے ذریعے اس نسل کی آبیاری شروع کی جو کہ نیک نسل کہلائی۔ حضرت شیش وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے معاشرتی قوانین کا نفاذ کیا، انسانوں کو قانون، نظم و ضبط اور عدل و انصاف کا شعور دیا۔ اس کے علاوہ حضرت شیش نے پہلی دفعہ شہر اور بستیوں کو قائم کیا اور لوگوں کو منتشر زندگی سے نکال کر منظم بستیوں میں آباد کیا۔ حضرت شیش نے جھگڑوں کے حل کے اصول بھی بنائے اور خاندانوں کو صلح، صفائی اور اجتماعی زندگی کے اصول سکھائے۔ حضرت شیش نے حضرت آدم سے براہ راست تعلیمات، حکمت اور وحی حاصل کی۔ اس طرح وہ حضرت آدم کے وارث کہلائے، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت شیش کو صحیفے دیے گئے تھے، اس لیے ابتدائی الہامی صحیفے انہی پر نازل ہوئے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے تھے۔ اور سب سے اہم بات، حضرت شیش نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ اس کے بعد کرسچینٹی میں حضرت شیش یعنی سیٹ کا مقام دیکھتے ہیں۔ عیسائی روایات میں حضرت سیٹ کو نبی نہیں مانا جاتا۔ جینیسس میں یعنی کتاب پیدائش کے مطابق سیٹ کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اور آدم دوبارہ اپنی بیوی کے قریب ہوئے، اس نے ایک بیٹا جنا اور اس کا نام سیٹ رکھا، کیونکہ اس نے کہا، خدا نے مجھے حابیل کے بدلے ایک اور نسل عطا کی ہے جسے قابیل نے قتل کیا۔ اس کے علاوہ بائبل مزید کہتی ہے کہ انوش سیٹ کا بیٹا تھا، اور اس کے علاوہ بائبل نے انہیں خدا کے نام کو دوبارہ زندہ کرنے والا بتایا، اور یہی بات جینیسس میں آئی ہے۔ تب لوگوں نے خداوند کا نام لینا شروع کیا۔ اسلام اور عیسائیت میں حضرت شیش یا سیٹ کے بارے میں بہت سے اتفاق اور اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم ان مماثلتوں کو دیکھتے ہیں جو دونوں مذاہب میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ان اختلافات کا ذکر کریں گے جو دونوں مذاہب میں حضرت سیٹ کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ تو دونوں مذاہب حضرت شیش یا سیٹ کو حضرت آدم کے بیٹے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ دونوں ریلیجنز میں وہ حابیل کے بعد پیدا ہوئے۔ دونوں ریلیجنز میں انہیں
آدم اور حوا کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ تصور کیا گیا اور انہیں آدم اور حوا کی تسلی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں ریلیجنز میں انسانوں کی نیک نسل کا سلسلہ حضرت شیث سے ہی شروع ہوا اور آخر میں دونوں مذاہب انہیں ایک صالح اور روحانی شخصیت مانتے ہیں۔ تو اب ہم دونوں ریلیجنز میں وہ اختلافات دیکھتے ہیں جو کہ حضرت شیث کی پرسنالٹی کے بارے میں ہیں۔ اسلام میں ان کا نام شیش جبکہ عیسائیت میں سیٹ ہے۔ اسلام میں انہیں نبی اور خلیفہ مانا جاتا ہے جبکہ کرسچینٹی میں وہ صرف ایک نیک شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اسلامی روایات میں انہیں الہامی صحیفے دیے گئے جبکہ کرسچینٹی میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسلام انہیں تہذیب، قوانین اور عبادات کے بانیوں میں شمار کرتا ہے جبکہ کرسچینٹی میں وہ محض ایک نیک نسل کے بانی ہیں۔ تو آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیش نے اپنی نسل کو قابیل کی گمراہ نسل سے الگ رکھا اور اللہ کے حکم کو زمین پر دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے خاموشی سے خود کو اور اپنی نسل کو اس برائی سے دور رکھا جو قابیل کی وجہ سے اس دنیا میں پھیل رہی تھی۔ المقابلہ کی یہ ویڈیو اس نبی کے لیے ہے جسے اللہ نے عطیہ کہا اور وہ نبی آدم اور حوا کے سکون کا باعث بنا۔ تو اگر آپ نے کبھی حضرت شیش کا یہ رخ پہلے نہیں دیکھا اور آپ اسی طرح ہر مذہب کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہیں تو المقابلہ کو سبسکرائب کریں۔